میں نے دلیل بتائی ہے، دعویٰ بھی کیا ہے۔ ایک موقع پر سردار نے کہا کشمیر پاکستان کو جانا چاہیے، اس پر سارے ہندوستان میں ہلچل بچ گئی، لیکن وہ پڑھیے کیوں کہا تھا۔ موقع بہت خاص آیا ہے کہ پھر سے لوٹ کے کشمیر کا اتحاد آیا ہے۔ تالیاں۔ کتاب تو ریلیز ہو گئی، اب مجھے انتظار رہے گا کہ آپ دانشور لوگ اس پہ تبصرہ کریں، اس کو پڑھیے اور اخبارات کے ذریعے یا ڈائریکٹلی اپنے خیالات کا اظہار کے بارے میں یہ صحیح ہے، شروع سے سردار پٹیل کے مطلب نظریات میں اور جواہر لال نہرو کے کسی حد تک، لیکن شیخ محمود عبداللہ کے نظریات کے ساتھ خاصا تضاد ہے۔ تاریخ کا تقاضا ہے کہ وہ یہاں سے نکل گئے اور نیا نظام جو ہے۔ جواہر لال نہرو کو بہت لوگ جانتے ہیں کشمیر میں، وہ خود بھی کشمیری اصل تھا، لیکن سردار پٹیل اور کشمیر کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہیں، تو اس خلا کو میری کتاب پورا کرے گی، کیونکہ میں نے سردار پٹیل ہر پہلو سے ان کی شخصیت کو ڈسکس کیا ہے، تو اس طرح سے خلا پورا ہو گیا۔ جہاں تک نہرو جی کا تعلق ہے، وہ کشمیری تھا اور کشمیر کے لوگ بہت سارا ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس میں کئی چیزیں نئی ہیں۔ سردار پٹیل اور کشمیر کے بارے میں کشمیر میں زیادہ علمیت نہیں ہے، یہ میرا دعویٰ ہے، اور اسی خیال سے میں نے دیکھا کہ مجھے اس پہلو سے لکھنا چاہے تاکہ میں تعارف کراؤں گا سردار پٹیل اور کشمیر کا۔ سردار پٹیل برجستہ بولنے والے تھے، تو اس کتاب میں آپ کو کچھ متضاد باتیں پڑھنے کو ملے گی، لیکن میں نے مناسب جانا کہ جب ریلیز ہوگی لوگ پڑھیں گے تو ان کو خود پتہ لگ جائے گا۔ بعض خیالات ایسے ہیں کہ سردار پٹیل کے ساتھ آپ اتفاق نہیں کریں گے، لیکن عوامی سطح پر یہ پہلا موقع ہے ہندوستان میں جب ہم یہ، میں دعویٰ سے کہتا ہوں، یہ نئی چیز ہے پورے ہندوستان کے لیے کہ سردار پٹیل کشمیر کے بارے میں کیا سوچتا تھا۔ میں نے دلیل بتائی ہے، دعویٰ بھی کیا ہے، تو مثلاً ایک موقع پر سردار نے کہا کشمیر پاکستان کو جانا چاہیے، اس پر سارے ہندوستان میں ہلچل بچ گئی، لیکن وہ پڑھیے کیوں کہا تھا، تو ان کا خیال تھا سردار پٹیل کا کہ حیدرآباد جو ہے وہ ہندوستان میں رہے، کیونکہ وہ انہوں نے بتایا ایک جگہ کہ یہ ایک ہندوستان کے نقشے پر یہ جو حیدرآباد ہے یہ پیٹ ہے، یہ نہیں دیا جا سکتا۔ لیاقت علی خان دعویٰ کرتے تھے حیدرآباد پر، سردار پٹیل کو فکر تھی کسی صورت میں حیدرآباد پاکستان کو نہیں ملے گا، اسی لیے وہاں پولیس ایکشن ہو گئی۔ تو لیکن کشمیر کے بارے میں سردار پٹیل کا ذہن کھلا تھا، تو یہ کتاب ایک خلا کو پورا کر رہی ہے، اور مجھے امید ہے لوگ پڑھیں گے اس کتاب۔ میں دعا کرتا ہوں ان کی لمبی صحت کے لیے، ایک اچھی کوشش ہے اس ایج میں، اچھی چیزیں ہیں یہ، تو دیکھیں ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویو سامنے آنے سے ہی انسان صحیح اور غلط کو پہچان کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر ایک ویو تو سننی ہے، ڈیموکریسی میں تو ہر ایک ویو ضروری ہے، اٹ از ناٹ نیسسری آپ ایگری کرو یا نہ کرو، لیکن ویو ان کی کتاب سے سامنے تو آئے گی لوگوں کے درمیان۔ مجھے لگتا ہے یہ ایک امپورٹنٹ مرحلے پہ کتاب آئی ہے، شاید ہم سب اس سے کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو کشمیری نوجوان نسل ہے۔ سردار پٹیل اور کشمیر کے حوالے سے بہت کم لکھا گیا ہے، اتنا زیادہ نہیں لکھا گیا، اور جو کوشش کی ہے سیف الدین سوز صاحب نے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص کر جس عمر میں اس وقت یہ ہے، اس میں بہت ہی کم لوگ اتنی محنت کرتے ہیں اور لکھتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں، میں اس کے لیے ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ کتاب تو میں نے خود نہیں پڑھی ابھی، میں پڑھوں گا اور اس کے بعد باضابطہ اس کا کریٹیکل ریویو بھی کروں گا میں، مگر کتاب لکھنا، ریسرچ کرنا، پھر اس کو کمپائل کرنا، یہ بہت ہی ہیکٹک کام ہے، یہ بہت ہی کم لوگ کرتے ہیں ایسا، اور خاص کر جب عمر کے وہ اس سٹیج پہ